بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اللہ، دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اصول الفقہ کتنے ہیں، فقہ کی بنیادیں، فقہ کی بنیادیں 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو قرآن کیا ہے؟ چونکہ قانون شرعی کے تمام مصادر کا ماخذ اور منبع قرآن کریم ہے۔ شرعی جو قانون ہیں ان کا ماخذ کیا ہے؟ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، لینے کی جگہ، مصدر نکلنے کی جگہ، منبع بھی پھوٹنے کی جگہ۔ تو مصادر کا منبع اور مصدر کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کتاب اللہ کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ کتاب اللہ کہتے ہیں القرآن المنزل علی الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن وہ کتاب ہے جو رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی، المکتوب فی المصاحف، جو صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے تواتر کے ساتھ، بغیر شبہ کے۔ تواتر کا معنی کیا تھا بھلا؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ہر زمانے میں کثیر لوگ اسے روایت کریں جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ تو قرآن میں پہلی بات یہ کہ قرآن کی پہلی صفت المنزل علی الرسول، قرآن ہوا جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، تو جس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اور 23 سال کے عرصے میں نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے قسط وار نازل ہوا۔ اس کو یک بارگی نازل نہ کرنے کی اور تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، وَرَتَّلْنَاهُ، ہم آپ کو اس کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے آپ کو پڑھائیں۔ کیونکہ اہل عرب امی تھے، امی پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہمیشہ جاہل مانا نہیں کرتے، تو ویسے جاہل مانا اس کا کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کو بھی امی کہتے ہیں۔ اس کے لیے 4 معنی محدثین نے بیان کیے۔ امی حضور کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام امیون، امن کی طرف اس کی نسبت ہے، آئے نسبت آخر امیون، کیونکہ حضور علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کی طرف منسوب ہیں کہ جو والدہ کے پیٹ سے جو پڑھ کے آئے تھے وہی پڑھا، کسی اور سے نہیں پڑھا۔ یا امن سے مراد یہ ہے، امن اصل کو کہتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام جو ہے یہ تمام انبیاء کی اصل ہے یا امت کی اصل ہے، اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ ام القریٰ، مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں، تمام بستیوں کی ماں، تو حضور کا تعلق مکہ سے تھا، اس لیے حضور کو امی کہتے ہیں۔ اور ایک اور معنی بھی اس کا بیان کیا گیا۔ تو اہل عرب امی تھے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے، ان کی تعلیم کی یہی صورت تھی کہ ان کو پڑھ کر سنایا جائے، اور سارا قرآن یک بارگی ایک ہی بار انہیں پڑھ کر سنایا جاتا تو وہ اس کو محفوظ نہ رکھ سکتے اور تعلیم کا مقصد ہی فوت ہو جاتا، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ حضور علیہ السلام اس نازل شدہ حصہ کی تلاوت فرمائیں، مسلمان اسے سنیں، سمجھیں اور دل میں اسے محفوظ کر لیں۔ نیز جب کوئی ضرورت پیش آتی اور ضرورت کا دباؤ جتنا شدید ہوتا، اس ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ اتنا ہی مؤثر ہوتا۔ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو جتنی بڑی ضرورت ہو تو اس ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ تو جس طرح سے جب بھی ضرورت پیش آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق آیت نازل فرما دیتا۔ جب عرب کے اس معاشرے کو کسی نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا اور اس کے حل کے متلاشی ہوتے تو اور اپنے تمام قلب اور ذہن کے ساتھ اس کے جواب کا انتظار ہوتا، انہیں مسئلہ پیش آتا ہے اس کے جواب کا ان کو انتظار ہوتا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آیات نازل ہو جاتی جو ان کی اس الجھن کو ان کے دور کر دیتی، اور یوں وہ حکم الہی ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتا۔ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا، کیوں کہ جیسے جیسے انہیں ضرورت پڑتی، جب انہیں شدید ضرورت پیش آتی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نازل فرماتا، تو جنہیں ضرورت کے وقت جو کلام ملتا تو وہ ان کے دل میں اتر جاتا، اس کی انہیں سمجھ بھی آ جاتی کہ کس مقصد کے لیے یہ نازل ہوا ہے۔ اور سب سے اہم حکمت جو شیخ ابو زہرہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو ہر نبی کا اپنے رب کے ساتھ ہمہ وقت روحانی اتصال ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی نبی پر وحی نازل ہوتی ہے تو اس وقت کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو عجیب و غریب آثار نمودار ہوتے، خود رفتگی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ خود رفتگی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رفتن کا فارسی معنی میں ہوتا ہے چلنا، خود رفتگی، بس اپنے حوال میں خود بخود چلنا شروع کر دینا، اور سخت سردی میں بھی جبین سعادت پر پیشانی کے قطرے نمودار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ہے نا قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
اعلیٰ حضرت نے مانا کیا اللہ نے آپ کو پایا ضالا خود رفتہ تو فہدا، پھر اللہ نے آپ کو ہدایت دی. خود رفتہ مانا خود ہدایت کے راستے پر چلنے والا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وجرک ضالا، اللہ نے آپ کو گمراہ پایا. تو جب خود نبی گمراہ ہوں گے تو ہدایت کس کو دیں گے؟ اس لیے انہوں نے مانا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود رفتہ، مطلب خود آپ حضور علیہ السلام تبلیغ کیا وحی کے نزول سے پہلے حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن وہ خود کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق، جو حضور کے دل میں جو صحیح تھا حضور اس طرح سے کرتے تھے. اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کو خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت عطا فرما دی. تو اگر کسی اونٹنی پر حضور سوار ہوتے ہیں تو وہ بھی وحی کے بوجھ کتاب نہ لا سکتی. حضور کے سب صحابہ کرام کو معلوم ہو جاتا کہ اب نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. چونکہ رب کریم سے اتصال کی یہ کیفیت اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ جو حضور کی ملاقات تھی اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نزول وحی کا سلسلہ آخر تک جاری رہے. نزول وحی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ کی ملاقات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ آخری حضور کی حیات کے آخر تک یہ سلسلہ جاری رہے. اس لیے تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کیا کہ حضور کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے. قرآن کریم کی دوسری صفت کیا بیان کی؟ پہلے تھی المنزل علی الرسول، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا حضور پر. دوسری کیا تھی؟ المکتوب فی المصاحف، یہ قرآن صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی جو مصاحف میں لکھا گیا ہے. اور یہ ہمارے پاس صحیفے کی صورت میں ہے نا، کرتے میں ایک جلد میں جمع ہے. اور مکتوب کا معنی المثبت فی المکتوبی، کہ وہ چیز جو چیز لکھی جاتی ہے وہ اس حقیقت میں وہ نقوش ہوتے ہیں، نہ کہ الفاظ اور معنی. کیا قرآن کیا ہے جو کہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ازلی ابدی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے جو اللہ نے رسول اللہ پر نازل کیا ہے. تو جو اللہ کا کلام ہے وہ الفاظ نہیں ہے. الفاظ لفظ کس لیے ہم بولتے ہیں؟ ہمارے دل میں ایک بات ہے، ہم نے جب اس کو آگے بیان کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، ہم الفاظ بولتے ہیں. ایسے ہوتا ہے، الفاظ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوا؟ لکھا ہوا ہے المکتوب فی المصاحف، صحیفوں میں قرآن لکھا ہوا ہے. تو قرآن بھی جو ہے نا، قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں یہ تب ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کلام رسول اللہ تک پہنچانا تھا. آگے پہنچانے کے لیے الفاظ ہوتے، اس سے پہلے قرآن کے معنی تھے. اور یہ جو قرآن ازلی ابدی ہے، قدیم ہے، جس کی کوئی ابتدا انتہا نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس طرح اللہ کی صفت جو ہے یہ بھی قدیم اور ازلی اور ابدی ہے. تو یہ جو قدیم ہے یہ قرآن کے معنی ہیں جن پر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں. دیکھیں ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ وہ نقشے بنے ہوئے، وہ الفاظ نہیں ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان منہ سے بولتا ہے. یہ نقشے جو ہیں، جو لفظ بنے ہوئے، یہ جو نقشے بنے ہوئے، یہ ان الفاظ پہ دلالت کرتے ہیں. وہ جو الفاظ ہیں وہ ان معنی پر دلالت کرتے ہیں جو معنی ابدی اور ازلی ہیں. سامنے ہمارے کیا لکھا ہوا قرآن میں؟ نقشے بنے ہوئے لفظوں کے. اور یہ نقشے کس پہ دلالت کرتے ہیں؟ الفاظ پر. لفظ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان منہ سے بولتا ہے اس پہ دلالت کرتے ہیں. وہ جو لفظ ہے وہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ وہ اس معنی پر جو قرآن میں جو قرآن کی اصلی معنی. تو وہ جو معنی ہے وہ قدیم اور ازلی ہیں. اب کیا کہا؟ المکتوب فی المصاحف، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. قرآن کیا جو رسول اللہ پر نازل ہوا، تو قرآن کا میں نے کیا بتایا؟ اصل میں کیا؟ وہ قرآن کے معنی ہے، وہ معنی ہے. تو وہ معنی تو نہیں لکھے جاتے، اس میں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ نقوش، نقشے بنے ہوئے ہیں. اور نقشے دلالت کرتے ہیں اس پر؟ الفاظ پر. اس لیے کہتے ہیں مکتوب کا معنی المثبت فی من المکتوبی، جو مکتوب سے ثابت ہو رہا ہے. ان نقشوں سے جو کچھ ثابت ہو رہا ہے اس کو بولتے ہیں قرآن. وہ ثابت کیا ہو رہا ہے؟ وہ معنی ثابت ہو رہے ہیں جو اصلی قرآن، جو اصل میں جو قرآن ہے. کیونکہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اصل نہیں ہے، مطلب کہ جس کو جو قدیم ہے، جو اللہ کی صفت ہے، وہ معنی ہے. کیونکہ جو چیز لکھی جاتی ہے اور وہ حقیقت میں تو نقشے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں، الفاظ اور معنی نہیں ہوتے، بلکہ وہ دونوں تو مصاحف سے مثبت ہوتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں. نقشے لکھے ہوں، نقشوں سے الفاظ سے معنی سمجھے جاتے ہیں. الفاظ حقیقتاً ثابت ہوتے ہیں اور معنی ان کے واسطہ سے ثابت ہوتے ہیں. ان نقشوں سے الفاظ ثابت ہوتے ہیں، الفاظ سے معنی ثابت ہوتے ہیں. اس قید سے وہ آیات جو منسوخ التلاوت ہیں لیکن ان کا حکم موجود ہے، وہ قرآن کی تعریف سے خارج ہوگی. جب یہ کہا قرآن وہ ہے المکتوب جو صحیفوں میں لکھا ہوا، صحیفوں میں ثابت ہے، تو وہ آیات جن کی تلاوت منسوخ ہے. اور وہ ہم نے زنا کے بارے کا جب آپ پڑھا تھا قدوری میں تو بتایا تھا کہ اس کے بارے میں جو آیت ہے وہ منسوخ التلاوت ہے.
منسوخ التلاوت ہے تو وہ قرآن کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے نا. اس تعریف کے مطابق جو قرآن جو لکھا ہوا ہے صحیفے میں وہ قرآن ہے, تو وہ جو پھر جو آیات اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے تو اس تعریف کے مطابق وہ قرآن سے خارج ہو گئی, وہ قرآن نہیں ہے. اسی طرح جیسے کہ الشیخ و الشیخ ادویہ وہ آیت لکھی ہے اذا زنا یا فرجموہما, کہ شادی شدہ مرد اور عورت جب وہ زنا کریں ان کو رجم کر دو, نکالا من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے ان کے لیے, واللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اس طرح تو بھائی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی رات اسے مصاحف سبا میں نہیں لکھا گیا, یعنی وہ بھی قرآن سے خارج ہو جائے گی. دو صفات سمجھ آ گئی قرآن کی, جو رسول اللہ پر نازل ہوا, المکتوب فی المصاحف, جو صحیفوں میں زبانی یاد کرنی ہے آپ نے تعریف,